وسیلہ حضور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل کا حل، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شیخ الحدیث مفتی محمد ابو بکر صدیق شاذلی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام پر مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور آج ہمارا وہی موضوع ہے جسے ہم پچھلی مرتبہ ادھورا چھوڑ گئے تھے۔ میں آپ سے کہتا ہوا رخصت ہوا تھا، حج کے مسائل پر بات ہو رہی تھی کہ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں حج کے دیگر مسائل پر جو ہے وہ بات کریں۔ کچھ سوالات ہیں، زیادہ تر مجھے جن لوگوں نے رابطہ مجھ سے کیا ان میں خواتین تھیں جو کہتی تھیں کہ خواتین کے مسائل حج کے جو ہیں وہ میرا خیال ہے کچھ کم سمجھائے جاتے ہیں، لیکن کیو ٹی وی پہ تو مستقل اس نوعیت کے پروگرام چلتے رہتے ہیں۔ خواتین زیادہ پریشان صورتحال میں ہوتی ہیں کہ ان کے مسائل کس طرح ہوں گے۔ مرد بھی ان کے حوالے سے بہت سی باتیں پوچھتے رہے کہ جناب وہ ریشمی نبایا ہو تو کیا حج ہو جائے گا، اور ابایا کیسا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ حج کے موضوع پر پچھلی مرتبہ جو گفتگو ہوئی تھی اس میں آج ہم کوشش کریں گے کہ فرائض اور واجبات پر بات کر لیں کہ حج کے فرائض کیا کیا ہوتے ہیں، ظاہر ان کی ادائیگی کے بغیر حج نہیں ہوگا، واجبات کیا کیا ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کے بغیر حج نہیں ہوگا، باقی معاملات جو ہیں وہ ضمنی نوعیت کے ہیں۔ اور مفتی صاحب سے سوالوں کے جوابات کے دوران جو آپ کی طرف سے سوالات بنتے ہوں گے اور جو آپ نہیں کر سکیں گے، میں کوشش کروں گا کہ وہ سوالات مفتی صاحب سے کر لیے جائیں۔ اور یہ نمبر ہمارے ابھی بس چلنے والے ہیں اسکرین پر، ان نمبروں پر آپ ہم سے نیشنل اور انٹرنیشنل کال کے ذریعے جو ہے بات کر سکتے ہیں، اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں حج سے متعلق، اس کے علاوہ بھی کسی چیز سے متعلق اگر آپ پوچھنا چاہیں تو بسم اللہ آپ حاضر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج پر پچھلی مرتبہ ہم نے بات کی تھی کہ حج جو ہے، ایک بات مجھے بتائیے، مطلب ایک معترض یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ ہمیں تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور بتوں کو مانتے ہیں، آپ بھی تو ایک پتھر کے گھر کے گرد گھومتے ہیں، ایک پتھر کو بوسا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا اہم سوال ہے، اس حوالے سے اصطلاحی زبان میں اگر میں جواب دوں ہاں بالکل، تو یوں کہیں گے کہ ہم خانہ کعبہ ہمارے لیے مسجود الیہ ہے، مسجود لہو نہیں ہے۔ اس کو اگر ہم عوامی زبان میں یہ بات کہنا چاہیں تو یہ ہے کہ ہم لوگ خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرتے ہیں، البتہ سمت جو ہے خانہ کعبہ کی ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی زمانے میں معاذ اللہ خانہ کعبہ اپنی جگہ پر نہ ہو یا ٹوٹ جائے تو بھی ہم سجدہ اسی سمت میں کریں گے۔ تو اگر ہم پتھر کو سجدہ کرتے تو پھر ہمارا سجدہ ختم ہو جاتا، لیکن پتھر کو سجدہ نہیں کیا جاتا، اس لیے کہا گیا کہ یہ جہت جو مقرر کی گئی ہے وہ یک جہتی کے لیے کی گئی ہے۔ پتھر تو تبدیل بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی رہا، پلاسٹر بھی تبدیل ہوتا ہے، تو اصل پتھر نہیں ہے ہماری عبادت گاہ، مسجود لہو یا جس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ ذات الہی ہے، البتہ سمت ہماری یہ مقرر کر دی گئی ہے۔ اور پتھر کو چومنا، وہ پتھر کو چومنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں آتے ہیں اور آ کر جو ہے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے پتھر، تو بھی پتھروں کی طرح ایک پتھر ہے، خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اطاعت رسول میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوسہ دے رہے ہیں، ورنہ جو ہے وہ چومنے سے خدا نہیں ہوتا، بلکہ کسی چیز کو چوم لیا جانا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا کو تو کوئی چوم نہیں سکتا، چوم نہیں سکتا، خدا کو تو کوئی چھو نہیں سکتا، خدا کو تو کوئی چوم نہیں سکتا۔ یہ ایسی ایک بات نکلی، چونکہ آج کل ذرا ایسا زمانہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک بچوں کے نظام تعلیم ہمارا ایسا ہو گیا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے ذہن میں ایسے ایسے سوالات ابھرتے ہیں، اور نوجوان نسل خاص طور پر بڑی ان سوالوں میں الجھی ہوئی ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ وہ کنفیوژن دور ہونا چاہیے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اسے حجر اسود کے بارے میں یہ فرمایا گیا، مجھے نہیں معلوم لیکن آپ اس کی وہ کیجیے گا تصحیح،
کہ پتہ نہیں حدیث ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ مجھے معاف کرے گا، کہ یہ حجر اسود کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مصافحہ کرتا ہے. یہ بھی روایت ہے کہ یہ خدا کا ہاتھ ہے زمین خدا کا پر. ہاتھ ہے. ہاں یہ بھی روایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرب کا ایک موقع دیا. جنت کا اصل میں پتھر ہے یہ. اور وہاں پر جو آتا ہے تو چونکہ ویسے تو کائنات کی تمام چیزوں میں ریکارڈ ہوتا ہے ہر معاملہ، لیکن خاص اس پتھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ریکارڈ کے طور پہ بھی استعمال فرمائے گا بروز قیامت. یہ پتھر ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے اس کو چوما تھا کہ اللہ یہ اہل ایمان تھے، انہوں نے آگے مجھے تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مطابقت میں ہمیں بوسہ دیا مجھے. پھر ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ دیکھیں یہ جو آپ نے کوشچن کیا تھا پہلے والا کہ ہم بھی پتھر کو معاذ اللہ پوج رہے ہیں، دیکھیں جس کو پوجا جاتا ہے وہ انسان کی نظر میں سب سے اعلیٰ ہستی ہوتی ہے. اور خانہ کعبہ اگرچہ کہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خانہ خدا، تیری فضا کتنی اچھی ہے، تیرا منظر کتنا پیارا ہے، لیکن خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تیری حرمت ایک مسلمان کے خون سے بڑھ کر نہیں ہے. ایک مسلمان کا خون جو ہے اس کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے. یہ کسی اس سے نہیں کہا جا سکتا جس کی پوجا کی جا رہی ہے، اس کو نہیں کہا جا سکتا. اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے خون کو معاذ اللہ مذاق بنا لیا انسانی جانوں کو، تو ان کو بھی اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھاتے ہوئے تو ڈرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کو مارتے ہوئے ان کو کوئی خوف خدا نہیں پیدا ہوتا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمان کی خون کی حرمت خانہ کعبہ کی حرمت سے بڑھ کر ہے. اور ایک تاریخ میں ایک ایسا پیریڈ بھی تو آیا نا کہ جب 20 سال تک جو حجر اسود اپنی جگہ سے نکال لیا گیا تھا، موجود نہیں تھا، اس کے باوجود بھی لوگ تو اب طواف بھی کر رہے تھے اور استلام بھی کر رہے تھے. تو ناظرین یہ اصل میں صرف ان نوجوانوں کے لیے کہ جن کے ذہن میں اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں، میں نے ان کی طرف سے ایک سوال جو کر لیا ہے. اور دیکھیے اگر یہ ساری دلیلیں نہ بھی دی جائیں تو صرف ایک چھوٹی سی بات جو ہے کہی جا سکتی ہے کہ بھائی جس اللہ نے ہم سے کہا کہ پتھروں سے کے آگے جھکنے کی اجازت نہیں، اسی اللہ نے ہم سے کہا کہ اس گھر کا طواف کرو. تو جو رب جھکنے سے منع کر رہا ہے وہ رب اگر کہتا ہے اس کے گرد گھومو تو بس یہی عبادت ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. اور جو رسول نے جو کر کے بتا دیا وہ قانون ہے اور حتمی قانون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی اور حکم سے کر رہے ہیں، اور ہم سب پر لازم ہے کہ ہم وہی کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو یہ مسلمانوں کی ایک اجتماعی عبادت ہے جس میں بدنی اور مالی ہر اعتبار کی عبادت جو ہے شامل ہے اور تمام سختیاں شامل ہیں. مفتی صاحب حج کے فرائض پر بات ہوگی کہ حج کے فرائض کیا کیا ہیں جن کے بغیر حج ہوگا نہیں. دیکھیں فقہ کرام نے اس حوالے سے جو بات بیان کی ہے یہ کہ حج کے فرائض میں سب سے پہلے احرام ہے، اور احرام جو ہے ان فرائض میں شرط کی حیثیت رکھتا ہے. اور شرط سے مراد یہ ہے کہ اگر شرط نہ پایا جائے تو کچھ بھی نہیں پایا جائے گا. اچھا. پھر حج کا دوسرا فرض جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے. وقوف عرفہ سے مراد یہ ہے کہ 9ویں تاریخ کو سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر اگلے دن کے طلوع فجر تک کے درمیان میں ایک لمحے کا وقوف وہاں پہ فرض ہے عرفات میں. اچھا. تو ناظرین چونکہ ایک لمحے کا وہاں پہ وقوف جو ہے وہ فرض ہے اور وہی لمحہ زندگی کا قیمتی لمحہ ہے، ہم ایک تھوڑے سے وقفے کے لیے جا رہے ہیں، پھر آ کے یہاں سے بات شروع کریں گے. دونوں جہاں میں میرا وسیلہ نور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ فرائض کیا کیا ہیں، تو مفتی صاحب نے کہا احرام فرض ہے، اس کے بعد عرفات میں وقوف، چاہے وہ ایک لمحے کا وقوف ہو. حالت احرام میں اگر ایک لمحے کے لیے بھی میدان عرفات میں چلا گیا تو اس کا حج ہو جائے گا، اور اگر نہیں جائے گا تو پھر اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. اور جی مفتی صاحب اور تیسرا فرض. دیکھیں تیسرا فرض بتانے سے پہلے میں ہمارے سامعین کو اس کی اہمیت بتانا چاہوں گا. کس کی؟ یہ فرائض کی اہمیت کیا ہوتی ہے. اچھا. تو فرائض کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی رہ جائے تو انسان حاجی نہیں ہوگا. حاجی احرام نہیں باندھے گا تو حج شروع ہی نہیں ہوگا. جی. عرفات میں قیام نہیں ہوگا تو حج نہیں ہوگا. حج ہی نہیں ہوگا. اور قیام عرفات ہی حج ہے. جی میں نے مطلب کہ خود ذاتی میرا تجربہ رہا کہ بعض حضرات ایسے دیکھے گئے کہ جنہوں نے بعد میں کہا کہ مفتی صاحب ابھی ہم عرفات سے نکل کے مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں. رات کو 10 یا 11 بجے کا ٹائم ہو، مجھے ملے مفتی صاحب
کہ اتنا رش تھا، اتنا ازدحام تھا کہ ہم 5-6 گھنٹے کوشش کرتے رہے لیکن عرفات میں داخل نہیں ہو سکے. تو اب واپسی میں مجبوراً ہم پھر واپس آ گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ اسی وقت جائیں آپ لوگ اور عرفات میں جا کر ایک قدم رکھ کے باہر آ جائیں تو کم سے کم آپ حاجی تو ہو جائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کا واجب چھوٹ گیا، اس کا دم دے دیں گے آپ، لیکن ایک لمحہ اس ٹائم میں یعنی طلوع آفتاب کے بعد آفتاب ڈھلنے کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک کے درمیان میں ایک لمحے کا قیام جو ہے فرض ہے. اور یہاں تک ہمارے فقہ کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج باندھ کے گیا، حج کا احرام باندھ کے گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا، یہ بیمار ہو گیا، تو اس کا اعزہ اقربا اس کو آفتاب ڈھلنے کے بعد سے لے کر سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کے طلوع فجر تک کے درمیان میں ایک چکر اس کو لگوا دیا، اس کو اٹھا کے لے جائیں اسے، اٹھا کے لے جائیں تو وہ حاجی ہو گیا. کیونکہ حج کا رکن اعظم جو ہے یہی عرفات ہے، وقوف عرفہ ہے. تو یہ ایک اہم ترین فرض ہے. پھر تیسرا جو اہم ترین فرض ہے وہ طواف زیارت ہے. طواف زیارت اس کا بھی ایک مخصوص ٹائم ہے، مخصوص ٹائم میں ادا کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ عرفات کے بعد دوسرا فرض اعظم ہے. اور اگر یہ طواف زیارت نہ کیا جائے تو آدمی پوری زندگی حلال نہیں ہوتا، یعنی خواتین مردوں کے لیے اور مرد خواتین کے لیے حلال نہیں ہوتے. تو اس کے لیے یہ کم سے کم جو ہے 4 پھیرے اس کے ادا کرنا فرائض میں سے ہے. باقی 3 رہ بھی جائیں تو خدا نہ خواستہ کسی مجبوری کے تحت تو اس کا دم دیا جا سکتا ہے. اچھا جی ناظرین، ذرا بہت احتیاط. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض حضرات جو ہیں وہ نے تو پریکٹس بھی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ کئی بار حج پر جا چکے ہیں، اور لیکن بیشتر حضرات ایسے ہیں جنہیں زندگی میں یہ پہلا موقع ملتا ہے. چونکہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اس کے بعد آپ حج کرتے رہیے، وہ فرض نہیں ہے. فرائض میں سے صرف پہلی مرتبہ حج کرنا. تو زندگی میں پہلی مرتبہ فرض ادا کرنے جا رہا ہے. 3 چیزیں مفتی صاحب نے بتائیں، مثلا احرام فرض ہے، اور عرفات میں کا وقوف جو ہے چاہے 1 منٹ کے لیے وہ فرض ہے، اور طواف زیارت فرض ہے. اور طواف زیارت اتنا اہم فرض ہے کہ اگر یہ چھوٹ گیا تو ساری زندگی جو ہے وہ آپ یہاں رہ کر شادی شدہ زندگی نہیں گزار سکتے خواتین و حضرات. ایک کالر ہے میرے ساتھ، ان سے بات کر لیں. السلام علیکم. یہ کال شاید ڈراپ ہو گئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. سر میں کہاں سے بات کر رہی ہوں. مفتی صاحب کو السلام علیکم. دوحہ سے. سر مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ ایک عورت ہے حج کے لیے گئی ہے اپنے والد کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ اپنے والد کے ساتھ گئی ہے لیکن ان کے والد صاحب مزاج تھے. تو وہ کہتی کہ ادھر مجھے بہت سا بھوک لگی تو میں نے ایک ریڑھی سے کھجور اٹھا کے کھا لی، مطلب کھانے کے لیے اٹھائی، اور جو ہی منہ کی طرف لے کے جانے لگی تو مطلب مجھے خوف سا آیا کہ میں نے کیوں بغیر پوچھے اٹھا لی. تو اس ریڑھی سے آگے چل کے 10 ریڑیاں آگے جا کے میں نے وہ کھجور دوسری ریڑھی پہ پھینک دی، لیکن میں والد کے خوف کی وجہ سے بتا نہیں سکی نا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ ایک بچہ ہے 18 سال کا، ظاہر بالغ ہے، تو اس کے پاس تقریباً 12-13 ہزار روپے جو پاکٹ منی اسے ملتی تھی تو وہ جمع ہے، اور ایک موبائل بھی ہے اس کے پاس. ہاں جی 12-13 ہزار پاکستانی. ہاں جی. تو اس پر قربانی واجب ہوگی کہ نہیں؟ اچھا. تیسرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب میرا کہ ایک مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب بچہ نابالغ ہو اور اس کے نام پہ اگر آپ کوئی چیز رکھ لیتے ہیں تو وہ چاہے اس کو مالک بنائیں نہ بنائیں وہ اس کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے اور جس نے اسے وہ چیز دی ہے اور وہ اسے نہ دینا چاہے تو کیا وہ دوبارہ واپس لے سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. چوتھا سوال میرا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ پاکی ناپاکی کے حساب میں کہ اگر ناپاک ہاتھ کسی بالٹی وغیرہ میں ڈل جاتا ہے تو وہ پانی سارا ناپاک ہو جاتا ہے، یہ طہارت کی روح سے. تو جب خواتین پاک نہیں ہوتی تو جب وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو پھر وہ تو مطلب انہیں ناپاک ہاتھوں سے آٹا بھی گھومتی ہیں، ہنڈیاں بھی پکاتی ہیں، بالٹیوں میں بھی ہاتھ ڈالتی رہتی ہیں. تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ بس اس بارے میں یہ ہے کہ کھانا مت پکائیے، ہم ہوٹل سے منگا کے کھا لیا کریں گے لوگ. ایسا نہیں ہے، بات کر لیتے مفتی صاحب سے، اتنے پریشان ہونے کی بات ہے. دیکھیے دین اسلام میں کچھ چیزیں فطرت کے عین مطابق ہیں،
اور جو چیزیں فطرت کے مطابق ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی چھوٹ ہمیں اسلام نے دی ہے. میں ذرا ایک کالر سے بات کر لوں پھر بات کرتے ہیں. سعودی عربیہ سے ہمارے ساتھ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمران صاحب. سر جی میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں. جی مجھے پتا ہے, فرمائیے. میرے 2 سوالات ہیں. جی. نمبر 1, یہ جو شادی کی رسمیں مہندی دیہی وغیرہ یہ کیا جائز ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہم بچوں کو کھلونے وغیرہ دیتے ہیں, بالو گھوڑا ایسے جو جانوروں کے, کیا یہ ان کو دینا جائز ہو جائیں گے گناہ؟ اچھا ٹھیک ہے, بچوں کو کھلونے دیتے ہیں آپ, ایسے بات کرتے ہیں ذرا مفتی صاحب. جی مفتی صاحب پہلے میرے خیال ہے دوحہ کی بہن کے 4 سوال ہیں, اس پہ بات کر لیتے ہیں. لیکن والد صاحب بہت سخت ہیں اور ان کے خوف سے بھوک کا اظہار نہیں ہو سکا, کھجور اٹھا کے کھا لی اور پھر کچھ دور جا کے تھوک دی. دیکھیں یہ بہرحال 2 باتیں اس میں ہوگی. ایک تو چوری کا عمل آ گیا, تو اس میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے. اور ظاہر سی بات یہ تو اب ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اس کھجور والوں کو تلاش کر کے اس سے معافی مانگے اور اس کی کھجور واپس دے دی جائے. تو جتنے کی کھجور ہوگی اس سے اتنا یا اس سے زیادہ کا صدقہ اس کے نام سے کر دیا جائے, تاکہ کل بروز قیامت وہ اس بات کا دعویٰ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا یہ صدقہ اس کے لیے بدلہ ہو جائے. اچھا, یہ 18 سال کا جو بچہ ہے اس کے پاس جو ہے 12,000 روپے جمع ہیں اور ایک موبائل بھی ہے اس بچے کی, اپنی ملکیت ہے, اس پہ قربانی جائز ہوگی؟ دیکھیں موبائل تو اس کی حاجت اصلیہ میں آ جائے گا, استعمال کے لیے ہے, جبکہ 12-13 ہزار پاکستانی روپے سے چونکہ نصاب کی مقدار تک نہیں بنتے. آج کل چاندی کا نصاب تقریباً 65,000 روپے بن رہا ہے. تو جس کی ملکیت میں 65,000 روپے اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہوں یا کوئی ایسا سامان ہو جو اس کی ضرورت سے زائد ہو اور اس کی رقم 65,000 تک پہنچ جاتی ہے تو قربانی واجب ہوگی. تو اس بچے پہ نہیں, اس بچے پہ قربانی واجب نہیں ہے. بچہ نابالغ ہے اور کیا مفتی کیا ان کا اس کو سوال کوئی تھا؟ چیز دے دی تھی ہاں بچپن میں کوئی چیز بچے کا, نابالغ بچے کا نام کر دیا, وہ اسی کے نام ہے, اگر وہ بالغ ہو جائے وہ چیز اسے نہ دی جائے. ہاں تو یہ کسی کا سامان غصب کرنے کے حکم میں آئے گا, اسے دینی اور چاہیے, انسان گناہ گار ہوگا اس کی وجہ سے. اچھا, تو اسے وہ چیز دی جائے یا اگر اس کو راضی کر کے وہ چیز اسے واپس لے لی جائے کہ ٹھیک ہے اب تمہارے استعمال کے لیے نہیں ہے یا تمہارے لیے نقصان دہ ہے یا تم سے زیادہ ضرورت مند کوئی اور ہے, آپ ان کو دے دو, تو اس کی رضامندی سے وہ چیز لے لی جائے. اچھا, ایک سوال جو عموماً خواتین اس طرح کرتی ہیں, اور وہ یہ سوال ہماری بہن نے بھی کیا, وہ کہتی ہیں کہ جب فطری طور پر جو ناپاکی کی پوزیشن ہے جی جی اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ناپاک کے عالم میں ہاتھ بالٹی میں ڈال دیا جائے تو اس پانی سے طہارت نہیں ہو سکتی, وہ گندا ہو گیا. تو جو کھانا پکا رہی ہیں اور جو آٹا گوندھ رہی ہیں اور جو کچھ کر رہی ہیں وہ تو سب انہی ہاتھوں سے ہو رہا ہے, تو کیا وہ ممکن ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ناپاکی کی اصطلاح جو ہے بہت عام ہے اور یہ خاص اصطلاح نہیں ہے, بلکہ ہمارے یہاں پہ ناپاکی جو شرعی اصطلاح ہے جب انسان پہ غسل واجب ہو, جنبی حالت میں ہو, یہ خواتین اپنے مخصوص ایام میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو, تو وہ ایام بھی ناپاکی کے ایام کہلاتے ہیں. تو اب ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ہاں اگر کوئی خاتون حالت جنب میں ہو جس پہ غسل فرض ہے, وہ اگر کسی بالٹی وغیرہ میں کسی برتن میں چھوٹے برتن میں ہاتھ ڈالیں گی تو اس سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا, وہ وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا. یہ بہت بڑی اہم بات ہے, فرق سمجھنے کا ہے. ہاں معاذ اللہ کوئی ہاتھ میں کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہو, ٹھیک ہے نا, جس طرح کے ناپاکی ہوتی ہے, گندگی ہوتی ہے, بچے نے پیشاب کیا تھا, وہ ہاتھ پہ لگ گیا تھا, ہاں تو وہ اگر ہاتھ ڈالیں گے وہ تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا, کسی بھی قسم کے استعمال کا نہیں ہوگا. لیکن اگر اس قسم کی ناپاکی نہیں تھی لیکن غسل فرض تھا تو اس سے جو ہے وہ پانی وضو غسل کے قابل نہیں رہے گا, باقی دیگر کاموں کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. ہاں ایک کال لے لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نعمت اللہ صاحب. ہلو. جی فرمائیے. سر میں نے مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے. سر ذرا زور سے بولیے. جی سر ایک مسئلہ پوچھنا تھا سر. فرمائیے. سر یعنی کہ زکوٰۃ نہیں ادا کی سر 85 سے لے کر سن 2005 تک سر. اچھا کیا جی سر ابھی یہ بتائیں آپ, یعنی کہ سن 85 کے یعنی کہ جو سن 85 میں ریٹ تھا اس سے ادا کی جائے گی یا سن 2005 کا ریٹ ہے اس سے ادا کی جائے گی, یہ پوچھنا تھا سر. اچھا اس کے بعد کی ادا ہو گئی ہے؟ جی سر اس کے بعد کی ادا ہو گئی ہے.
نہیں سر. 2005 کے بعد کی ادا ہو گئی ہے؟ نہیں. ہاں جی 2005 کے بعد ادا ہو گئی ہے سر, یعنی کہ اس کے بعد تو ادا کرنی شروع کر دی ہے نا. ہاں یعنی کہ پہلے 1985 سے لے کے سن 2000. ہاں میں سمجھ گیا. ایک اور کالر ہیں, ان سے بات کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی, ہمارا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی دوری طے ہے اسلام میں کہ مسجد سے کتنی دور پہ گھر ہو یا مسجد سے اونچا گھر نہ ہو؟ نہیں میں آپ کی بات نہیں سمجھا تھا, دوبارہ کہیے گا. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ ایک مسجد ہے, مسجد کے مسجد کے بغل میں جو ہے میں مکان بنانا چاہتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. کیا اس کی کوئی دوری طے ہے کہ مسجد سے کتنی دور ہونا چاہیے یا مسجد سے اونچا نہ ہو؟ اچھا ٹھیک ہے. اور کوئی سوال پوچھنا ہے؟ چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا مفتی بات یہ ہو رہی تھی کہ خاتون, دیکھیے دو صورتیں ہم نے, چونکہ درمیان میں کالر آ گیا جس سے میں دہرا رہا ہوں بات, ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہ رہا جلدی سے, کہ اگر ہاتھ پہ کوئی ایسی ناپاک چیز لگی ہوئی ہے جو جسے ڈالنے سے مطلب پانی ناپاک ہوتا ہے, اس سے تو نہ نہا سکتے نہ غسل کر سکتے, پھینک ہی دینا چاہیے. ایک کیفیت یہ ہے کہ جب خاتون پر غسل واجب ہے اس صورت میں اگر بالٹی میں ہاتھ ڈال یعنی دیں, مرد یا خاتون جنبی حالت میں ہے, اس حالت میں اگر ناپاکی ظاہری طور پہ کوئی نہیں لگی ہوئی تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا, صرف یہ کہ وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا. صحیح. ہاں یہ بہت فرق ہے, باقی کاموں میں استعمال کیا جا سکتا. پھر ایک حالت خواتین کی وہ مخصوص ایام کی ہوتی ہے, تو اس کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر وہ پانی میں ہاتھ ڈال بھی دیں گی کسی استعمال کے لیے تو اس سے پانی مستعمل بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال ان دنوں کے اندر بھی اگر خواتین یا اس حالت میں بھی کوئی خاتون کام کرنا چاہتی ہیں, روٹی پکانا چاہتی ہیں اور کوئی کام کرنا چاہتی ہیں, تو اپنے ہاتھوں کو دھو لیں بس, کیونکہ اسلام میں یہ چھوت چھات یا ناپاکی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. میں نے کہا تھا وہ یہودیوں کا طریقہ کار تھا کہ وہ خواتین کو ان کے مخصوص ایام میں ان کو الگ کر دیا کرتے تھے, کہتے تھے کہ یہ ناپاک ہو گئی ہے, ابھی کسی کام کے قابل نہیں ہے. تو اسلام نے یہ غلط نظریہ ختم کر دیا اور بتایا کہ یہ کیفیت سب پہ طاری ہو سکتے ہیں, مردوں پہ بھی طاری ہوتی ہے, عورت پہ بھی طاری ہوتی ہے. اس میں صرف یہ کہ اپنے ہاتھ وغیرہ دھو کے سارے کام کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا بہن؟ میں ذرا ہنا ہیں اٹک سے, ان سے بات کر لوں تو پھر اگلے سوالوں کے جواب. جی ہنا السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. میرے ایک سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جادو جو ہے وہ ان کو تفصیلاً آپ نے پروگرام کیا تھا اس میں, تو انہوں نے مفتی صاحب نے ایک آیت بتائی تھی کہ یہ آیت اگر کوئی پڑھے تو کوئی بندہ اگر دوسرے پر جادو کرتا ہے تو وہ اسی پہ ہی پلٹ کے چلا جاتا ہے, کرنے والے پہ. تو وہ اگر مجھے یہ آیت بتا دیں تو. کس پہ پلٹانا ہے؟ نہیں, اگر کوئی بندہ کر رہا ہو, آپ کو مطلب ہو نا شک ہو. اچھا چلو, اول تو یہ کہ صرف اپنا تحفظ کرو اور دوسرے کو اللہ, تو معاملات کو اللہ پہ چھوڑا. بھی مفتی صاحب سے خیر پر بات کر لیتے ہیں. یہ سعودی عربیہ سے ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن فرمائیے. میرا سوال ہے جی, میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں حج یا عمرے پر جائیں تو میقات پر ہی کپڑے اپنے بدلیں یا برقع پہن کر یا غیر پر ہی پہن کر ہی جائیں؟ اچھا, مطلب ان کا احرام کیا ہوا, آپ یہ پوچھ رہی ہیں؟ جی یار, ہم غیر پر سے ہی پہن کر جائیں یا میقات پر سے پہن کر جائیں؟ اچھا ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے اچھا ہاں کہ عورتیں حج اور عمرے کے دوران بھی نماز قصری پڑھیں گی یا کہ پوری پڑھیں گی؟ حج اور عمرے کے دوران قصر. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا وزٹ ویزے پر حج یا عمرہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں. اب ایک وقفہ لیتے ہیں بہن, اس کے بعد آ کے بات کریں گے آپ سے, ٹھیک ہے؟ دونوں جہاں میں میرا وسیلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. سعودی عربیہ سے عمران صاحب نے کال کی تھی اور ایک بہت عمومی سا سوال پوچھا تھا, اور بات بہت اہم ہے, اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ بھی ذرا توجہ سے سنیں. مفتی صاحب, یہ شادی پہ جو رسومات ہوتی ہیں, مہندی ہے, مایوں ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا بلا ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں, کیا یہ جائز ہے, ان کی گنجائش ہے؟ دیکھیں, بات یہ کہ اسلام جو ہے رسموں کو مٹانے نہیں بلکہ رسموں کو درست کرنے کے لیے آیا,
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی جب اپنے ظاہری حیات طیبہ میں بعض رسومات لوگوں میں دیکھی تو آپ نے ان کی اصلاح فرمائی. تو آج ہمارے یہاں پہ یہ مہندی یا مایوں یا اس قسم کی جو رسمیں ہوتی ہیں وہ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ گناہوں کا ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے کہ جس میں بے پردگی، بے حیائی، بے شرمی اور شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. تو اگر سیدھا اتنا سا معاملہ ہو کہ لڑکی کے ہاتھوں میں مہندی لگا دی جائے تو اس میں تو شریعت منع نہیں کرتی، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ جو بے پردگیاں کی جاتی ہے، جو بے حیائی پہ مبنی گانے گائے جاتے ہیں، پھر لڑکے جوان لڑکے لڑکیاں ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، اسی طرح مایوں کے اندر نامحرم عورتیں لڑکے کو اور لڑکی کو اس کے جسم پہ مایوں لگاتی ہے، اپٹن لگاتی ہیں، یہ بہت سارے ناجائز کام ہیں. تو ان ناجائز کاموں کو اگر نکال دیا جائے. اب ایک اور بھی ہو گیا ہے، اب اڑوس پڑوس کا کلچر آ گیا ہے، تو اب جس کی شادی ہو رہی ہوتی لڑکی وہ خود بھی ناچ رہی ہوتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بہت یعنی تباہی کے دہانے بات سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو، کوئی مبالغہ نہیں کر رہا آپ سے. تو یہ تو بالکل کھلی بے حیائی کی بات ہے، اور ایسے لوگوں کا کام ہے جن کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے تو وہی ان باتوں کو برداشت کرتے ہیں. تو شریعت مطالعہ جو اس کی اجازت نہیں دیتی. میرے بھائی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اور بڑی اس کے ساتھ آپ سن لیجئے گا، بات ذرا سی سخت ہے لیکن بہرحال، جب نکاح کو ہم نے مہنگا کر دیا ہے، جب نکاح کو ہم نے بہت مہنگا کر دیا ہے تو زنا بہت سستا ہو گیا ہے. جب ہم نکاح کو انتہائی سستا کر دیں گے تو زنا بہت مہنگا ہو جائے گا. ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تو ان کے کپڑوں پر کچھ پیلے نشان لگے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ رات میں نے ایک خاتون سے نکاح کر لیا ہے، یہ وہ اس کے ہاتھ لگ گئے ہیں. تو آپ نے خوشی کا اظہار فرما کے کہا کہ اب ولیمہ بھی کر لو تھوڑا سا. یعنی نکاح کا یہ طریقہ تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں، شرعی طریقے سے نکاح کیا، اور رات کو نکاح ہوا ہے، صبح چلا ہے پوچھنا پڑ رہا نکاح. ہمارے ہاں جب نکاح کا مسئلہ آتا ہے تو نکاح تو 10 منٹ میں ہوتا ہے اور 10 دن پہلے سے تقریبات اور رسومات شروع ہو جاتی ہیں. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں جو ہیں وہ اس عذاب میں، اس کو میں لعنت ہی کہتا ہوں کہ جو لعنتیں ہم نے شروع کی ہیں اس کے نتیجے میں ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں. سوسائٹی میں عدم توازن کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. ظاہر ہے جب ہم اسلام کے خلاف عمل کریں گے، اپنی زندگی گزاریں گے تو اس کے سزا تو ہمیں بھگتنی پڑے گی. بچوں کو جو کھلونے دیے جاتے ہیں مفتی صاحب، یہ برل جائز ہے بچوں کو کھلونے دینا. جانوروں کے، ہاں جانوروں کے کھلونے بھی دیے جا سکتے ہیں، دیگر ایسے بھی احادیث سے ثابت بھی ہیں. لیکن یہ کہ ان کو ویسے کھیلنے کے علاوہ دیگر اوقات میں ڈھانپ کے رکھ دیا جائے. اچھا چلیے یہ بات بھی ختم ہوئی. نعمت اللہ خان صاحب نے خانے وال سے پوچھا سن 85 سے 2005 تک میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو 85 کے ریٹ کے مطابق دینی پڑے گی 2005 کے ریٹ کے مطابق؟ دیکھیں بات یہ کہ زکوٰۃ اگر سونے چاندی کی دینی ہے، موٹی سی بات ہے سمجھانے والی، تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ سونے کی زکوٰۃ سونے میں دے دی جائے، چاندی کی زکوٰۃ چاندی میں دے دی جائے. تو جتنا سونے کا وزن بنتا اس کا 2.5% زکوٰۃ کے طور پہ دینا ہوگا. تو اتنا سونا توڑ کے اس میں سے نکال کے دے دیں، وہ جس ریٹ میں چاہے دے دیں. بات صرف اتنی ہے کہ موجودہ ریٹ کا اعتبار ہے، پرانے ریٹ کا اعتبار نہیں ہے. جی موجودہ ریٹ کا اعتبار ہوگا اور اس کے مطابق ہی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کو ادا کرنی ہے. مسجد کے برابر مکان بنانا ہے، مسجد سے کتنا فاصلہ ہونا پہ دوری پہ مکان بننا چاہیے، اور کیا مسجد کی بلندی سے اونچا مکان بن سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں شریعت مطہرہ نے کوئی قید نہیں بیان کی، بلکہ مسجد کے قریب جتنا گھر ہوگا اتنا ہی اچھا ہے کہ خانہ خدا سے زیادہ نزدیک ہو جائے گا. اور اسی طرح سے اونچا کرنے کے حوالے سے بھی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ مکان مسجد سے اونچا نہ ہو یا مسجد سے نیچا ہونا ضروری ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا کوئی پابندی نہیں ہے. مسجد تو مقام ہے، سجدہ گاہ ہے، اور سجدہ گاہ جو ہے ایک مخصوص اور مبارک جگہ ہے، وہاں مکان اونچا ہو سکتا. جادو کے لیے کوئی آیت آپ نے بتائی تھی کہ جس سے جادو پلٹایا جاتا ہے، وہ انہوں نے ایسے ہی پوچھ لیا، وہ کسی پلٹا ولٹا نہیں. مطلب میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ آیتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو پڑھتا ہے جو کوئی کرواتا ہے اسی کے اوپر لوٹ جاتا ہے. تو دیکھیں اس آیت کا نمبر تو یاد نہیں ہے، لیکن وہ آیت بہت مشہور ہے سورہ بقرہ کی، وما کفر سلیمان. یہ آیت طیبہ ولیکن الشیاطین کفروا، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا ہے. یہ آیت طیبہ سورہ بقرہ میں بہن تلاش کر لیجئے گا، مل جائے گی آپ کو. اور ہے نا آپ کے سوال کا جواب تو ہوا. سعودیہ سے ہماری بہن نے سورہ بقرہ کی 110 یا 11 آیت ہے، ہاں دیکھ لیجئے گا، وہ مل جائے گی وہ. اچھا
سعودیہ سے ہماری بہن نے پوچھا کہ احرام خواتین گھر سے باندھ کر جائیں گی یا میقات پہ باندھیں گی؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور آج کل ایک فیشن چل نکلا ہے کہ خواتین بھی باقاعدہ احرام کے لیے اپنی عبایا بناتی ہیں، حالانکہ شریعت مطہرہ میں خواتین کے لیے احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے. جو لباس وہ اپنے عام زندگی میں پہنتی ہیں وہی ان کے لیے احرام ہے ان کا. اور حال البتہ یہ کہ پردے کی پابندی پوری طور پہ کی جائے. عام زندگی میں تو خیر بہرحال بے پردگی کا بھی اظہار کر دیتے ہیں بعض شریف خواتین بھی، لیکن احرام کے اندر جو ہے پورے طور پہ پابندی کی جائے پردے کی، اور چہرے کی ٹکلی جو کھلی رہے گی. تو ہماری بہن نے کہا میقات سے کریں یا میقات کے بعد، تو دیکھیں میقات ہی پر جب وہ احرام کی نیت جہاں سے بھی کریں، کیونکہ بہرحال میقات سے پہلے جو احرام کی نیت کرنی ہوتی ہے. اور اگر جدے والے ہیں تو بہرحال حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے ان کو جو ہے میقات کے احرام کی نیت کرنی ہوگی. جب احرام کی نیت کر لیں گے تو اپنے چہرے کو کھول دیں گے، باقی جسم ڈھکا رہے گا. اچھا، اس پورے سفر کے دوران جو ہے نماز قصر ہوگی یا؟ اب تو دیکھیں چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو، ان کا ٹائم پیریڈ دیکھا جائے گا، وہ فاصلہ دیکھا جائے گا کتنا فاصلہ طے کر آئے ہیں. تو اگر وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا ہے تو پھر مسافر ہوتا ہے بندہ، اس سے کم ہے تو پھر نہیں. جدہ ایئرپورٹ پہ اتر گئے جا کے، جی جی. اب ظاہر ہے جدہ ایئرپورٹ پہ تو مجھے معاف کیجیے گا کوئی 15 گھنٹے گزار دینے پڑتے ہیں بعض اوقات، اس سے بھی زیادہ وقت گزر جاتا ہے. وہ اصل میں گاڑیاں نہیں آ رہی ہیں، چیکنگ ہو رہی ہے. تو اب یہ جو پیریڈ ہے 15-16 گھنٹے کا، اگر خدا نخواستہ مل گیا تو اس میں قصر ہوگی یا پوری نماز ادا اس ہوگی؟ تمام قصر ہوگی. سب قصر ہوگی؟ ہاں جی جی قصر ہوگی بہن. اچھا، وزٹ بہرحال آگے ایک تفصیل آ جاتی ہے جس کو میں بھی چھیڑنا نہیں چاہتا، ٹائم کم ہے، ہمیں موقع ملا تو پھر جی میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہنا. اب یہ وہ قیام کی پیریڈ کیا طے ہوگا، کہاں کتنا قیام کرنا ہے، اتنا قیام ہوگا تو قصر نہیں ہوگا. یہ تفصیلی معاملہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پر ڈسکس کریں. وزٹ ویزے پر حج و عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں وزٹ ویزے پر حج کرنا یا عمرہ کرنا اس کی پابندی ہوتی ہے اور منع بھی کیا جاتا ہے. اور ہمارے فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی قانون کی خلاف ورزی میں انسان کی ذلت کا معاملہ آتا ہے، قید کیے جانے کا مسئلہ آتا ہے، تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. تو اس سے مسلمانوں کو چاہیے کہ بددیانتی بھی ہے نا، ہاں اس کو اوائڈ کریں. اور گورنمنٹ باقاعدہ اس کی فیس چارج کرتی ہے. وہ فیس چارج کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جتنے انتظامات کیے جا رہے ہیں ان انتظامات کے خرچے پورے کر لیے جائیں. تو اب لوگ پیسہ بچانے کے لیے اس طرح بھی کر لیتے ہیں. تو بہرحال اس میں احتیاط کی جائے، یہ خلاف ورزی نہ کی جائے. ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں احرام کا مطلب یہ لیا ہے، وہ چادریں لی جاتی ہیں جو پہنی جاتی ہیں. خواتین نے جو لباس لیا ہوتا ہے وہ اسے احرام سمجھتے ہیں. مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چادریں احرام ہیں، اگر یہ کھل گئی تو احرام ٹوٹ گیا، اگر یہ اتار دی تو احرام ٹوٹ گیا، اگر یہ ناپاک ہو گئی اور ہم نے غسل کر کے دوسری پہن لی تو احرام ٹوٹ گیا. تو یہ ذرا بتائیے کہ احرام سے مقصد ہے کیا؟ یہ چادریں احرام ہے کیا؟ دیکھیں احرام کا لفظی معنی ہے حرام کر لینا. تو اب انسان جب حج کے لیے احرام کی نیت کرتا ہے تو بہت ساری وہ چیزیں جو اللہ نے اس کے لیے حلال کی تھی اب اللہ ہی کے حکم پہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں. اور یہ دو چادریں اصل میں اس کی صرف علامتیں ہیں، یہ احرام نہیں ہے. حالت احرام یہ آپ کی نیت تھی احرام. تو اب یہ دو چادریں بدل کے آپ دوسری دو چادریں، پھر دوسری دو چادریں، دوسری دو چادریں روز بدلیں تو آپ کا احرام نہیں ٹوٹے گا. وہ لوگ خواتین و حضرات سب یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ چادر اگر ٹوٹ گئی اور میلی ہو گئی، گندی چادر ہو گئی، پہنے پھر رہے ہیں. کہتے ہیں اگر نہانے کے لیے جاؤں گا تو احرام کھل جائے گا. احرام کھل جائے گا، احرام ٹوٹ جائے گا. اچھا نا دیکھو، ہم دیکھیں اس لیے نہیں ہنس رہے خدا نخواستہ، یہ میری تو عادت ہے، آپ کو پتا ہے نا. میں چاہتا ہوں ذرا ہلکا پھلکا رہے معاملہ پروگرام کا، چونکہ یہ فقہی پروگرام ہے، ذرا سا خشک ہوتا ہے. تو میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہ ان لوگوں پر ہنس رہا ہوں، اللہ نہ کرے. ظاہر ہے حج کرنے میں بھی پہلی مرتبہ گیا تھا، مجھے بہت سی چیزیں نہیں معلوم تھیں، آپ کو بھی نہیں معلوم ہوں گی. تو احرام ان چادروں کا نام نہیں ہے، وہ کھل جائیں تو احرام ٹوٹتا نہیں، وہ گندی ہو جائیں تو دوسری چادریں پہنی جا سکتی. احرام اس نیت کا نام ہے جس میں ہم جائز چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، وہ حالت احرام ہے. اچھا مفتی صاحب، اب یہ تو بات ہوئی ہمارے 3 بڑے فرائض کی. پھر اس میں ایک اور اہم بات یہ میں عرض کر دوں کہ ان کی ترتیب جس طرح بتائی گئی، سب سے پہلے احرام یعنی نیت کرنا، اس کے بعد جو ہے پھر آپ کا وقوف عرفہ، اس کے بعد جو ہے پھر آپ کا طواف زیارت. یہ ترتیب بھی ان کی فرض ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے جو ہے جناب وہ طواف زیارت کر لیں، بعد میں وقوف عرفہ کریں یا سب سے آخر میں احرام مان لیں، ایسا نہیں ہو سکتا.
یہ ترتیب بھی فرض ہے. ظاہر ہے مطلب ایک لاجک بھی بنتی ہے نا اس کی، بھئی احرام ہی نہیں باندھا تو عرفات میں کیا کریں گے، اور عرفات یہ بنی ہوئی تو کس بات کا جناب طواف زیارت ہو رہا ہے. تو یہ تو واجبات ہیں، ان کے بغیر حج ادا نہیں ہوگا. یہ چیزیں اپنے پلے سے حضرات جو ہیں پلے سے باندھ لیں اور خواتین پلو سے باندھ لیں کہ ان تین فرائض کے بغیر جو حج ادا نہیں ہوگا. اب اس کے بعد بات ہوتی ہے واجبات کی کہ جن کے بغیر دم وم دے کے حج ہو جاتا ہے، جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، یوں کہہ لیجیے مکمل نہیں ہوتا. واجبات جی دیکھیں حج کے واجبات کافی ہیں، بہت سے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے اگر ہم تفصیل بیان کرنا جائیں نہیں ہم شروع تو کرتے نہیں ہیں، ہو تفصیل سکتا. زندگی بخیر ہے تو پھر کر لیں گے. دیکھیں حج کے واجبات میں سب سے پہلے میقات سے گزرنے سے پہلے احرام باندھنا، کیونکہ میقات سے پہلے جو ہے بعد میں باندھنے کا تو دم لازم آئے گا. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے جو ہم نے ذکر کیا تھا وقوف عرفہ کا، وقوف عرفہ کے اندر بھی یہ اس کا جو واجب وقت ہے، ہم نے فرض بتایا تھا کہ اس یعنی آفتاب ڈھلنے سے لے کر اگلے دن کے فجر طلوع ہونے کے درمیان میں ایک لمحے آ جانا تو فرض تھا، فرض ہے. لیکن آفتاب ڈھلنے کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تلک وہاں پہ ٹھہرنا واجبات میں سے ہے. مزہ کتنا آتا ہے. ہاں اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے نکل آیا تو دم واجب ہو جائے گا، یہ وقفہ وہاں گزارنا ہے. جی جی. پھر اس کے بعد مزدلفہ کا ایک واجب ہے کہ مزدلفہ میں رات گزاری جاتی ہے. پھر اسی طرح مزدلفہ میں عشاء اور مغرب کی نماز ملا کے پڑھی جاتی ہے، مغرب کو لیٹ کر دیا جاتا ہے، عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھی جاتی ہے، یہ ایک دوسرا واجب ہے. پھر وہاں پر آدمی منہ اندھیرے نکلتا ہے وہاں سے مزدلفہ سے، ہاں، اور پھر رمی جمرات پہ آتا ہے. فجر کی نماز تو مزدلفہ ہی میں پڑھتا ہے نا، وہ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھتا ہے، پڑھتے ہی نکلتا ہے، پڑھتے ہی نکلتا ہے، اول وقت میں پڑھ کے نکل جاتا ہے. اول وقت میں پڑھتا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر اس دن 10ویں تاریخ کا دن ہوتا ہے. 10ویں تاریخ میں سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے وہ جمرۃ العقبہ کو کنکریاں مارنے ہوتی ہے، بڑے شیطان کو. وہ 10 کنکریاں مارنے کے بعد پھر اگلا جو واجب ہے، یہ بھی ایک واجب ہے کنکریاں مارنا، اور بلکہ اگلا جو کام ہے قربانی کرنا ہے. اور جانور قربان کیا جاتا ہے. جب یہ واجب ادا ہو گیا تو پھر اب سر کو منڈایا جائے گا یا قصر کرایا جائے گا. تو یہ جو 3 کام میں نے ذکر کیے ہیں، کنکری مارنا اور جانور قربان کرنا پھر سر منڈانا، ان کی ترتیب بھی ایک واجب ہے. ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ کنکر مارنے کا بھی بڑا فلسفہ ہے اور بڑی باریکیاں ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. 2 سوال ہیں. پہلے یہ پوچھوں کنکری مارنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں کنکری مارنے کا طریقہ کا تو یہ ہے کہ کنکری کو اپنی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان میں دبا لے، ہاں، اور 7-8 ہاتھ کے فاصلے پر یا اتنے فاصلے پہ کھڑا ہو جائے کہ آپ کی کنکری جو ہے اس جمرے کو لگ جائے، یا کم سے کم اس کے گرد جو باؤنڈری بنی ہوتی پیالہ سا اس کے اندر وہ گر جائے. اگر وہ جیسے ہم نے مفروضہ شیطان تصور کیا، اسے لگنا ضروری ہے، اگر نہ لگ سکے نہ لگ سکے اس کے احاطے میں گر جائے، اس احاطے میں بھی گر جائے تو وہ واجب ادا ہو جائے گا. واجب ادا ہو جائے گا. واجب ادا ہو جائے گا. اچھا، تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے مارے. 7 کنکریاں مارنی ہے. اچھا جی جی 7 کنکریاں مارنی تو ہے نا. اور کنکریاں مارتے وقت بعض حضرات جو ہیں وہ کنکریاں مارتے وقت جو اچھا وہاں جو کنکری گر جائے اسے اٹھا کے دوبارہ مارا جا سکتا نہیں، وہ اس کو اٹھا کے مارنا مکروہ ہے. ناظرین یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، بعض رات سے ہوتا ہے کہ کنکری انہوں نے ماری ہو وہیں گر گئی ہو، یا کسی اور نے کنکری ماری تھی مانی کہ نہیں، انہوں نے یہیں سے اٹھا کے مار دی. یہ کنکریاں مزدلفہ سے لے کر آتے. جی ہاں، سنت ہے مزدلفہ سے لینا. ویسے تو دنیا بھر کی کنکریاں کہیں سے بھی لے آئے وہ ماری جا سکتی، لیکن سنت اور پسندیدہ کام مزدلفہ سے کنکریاں چننا ہے. وہاں اس دن کنکریاں مل جاتی ہیں؟ مل جاتی ہیں، تلاش کرنے پہ 4 گھنٹے لگے تھے کنکریاں تلاش کرنے میں، پورا آدھا مزدلفہ ڈھونڈ لیا تھا، کنکری نہیں ملتی تھی. پاکستان سے لے جا سکتے ہیں؟ پاکستان سے بھی لے جا سکتے ہیں. اپنی کنکریاں اپنی کنکریاں، اپنا اپنا شیطان، سب اپنے اپنے شیطان کو. اصل میں اس شیطان کو سنسار کرنے سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ جو اندر شیطان بیٹھا ہے نا اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی سنسار ہونا چاہیے، ورنہ پھر فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ باتیں تو مجھے بہت سی کرنی ہیں لیکن وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. واجبات ہم نے شروع کیے، تفصیلات انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں کریں گے. اس وقت تک کے لیے شیخ العزیز مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد
دونوں جہاں میں میرے